اگر یہ الیکشن فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوئے تو یہ اکانومی تباہ ہو جائے گی، یہ ملک کا بدترین نقصان ہو جائے گا، یہ ڈیموکریسی ڈیریل ہو جائے گی، یہ ملک متحمل نہیں ہو سکتا۔ یہ جو قابض بیٹھے ہوئے ہیں پارٹیوں پہ، ان کو اس بات کا ادراک نہیں ہے، ان کی پارٹی بچے، ان کی پوزیشن بچے، یہ پارٹی بچے، ان کی پوزیشن بچے، وہ پوزیشن ہے جو اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے علاوہ کسی اور کو دیتے نہیں، یہ بچے، ملک کا کتنا نقصان ہو ان کا احساس نہیں ہے۔ کل آپ نے دیکھا ہے پے در پہ پریس کانفرنسز ہوئی ہے، باپ بیٹی بانجا بتیجا سارے لگے ہوئے ہیں، ان کا سب مقصد یہی ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس کوئی نشانی نہ رہے۔ ہم پہلے دن سے کہتے چلے آ رہے ہیں کہ یہ وہ ہے جو ہارس ٹریڈنگ کو بڑا پسند کرتے ہیں، اور وہ ہارس ٹریڈنگ میں پیدا بڑے ہوئے ہیں۔ یہی تو ہے جو سپریم کورٹ نے جب حکومتیں ڈیزالو ہوتی تھی، اسمبلیوں کے کیس سپریم کورٹ کے پاس جاتے تھے، سپریم کورٹ بارہا کہہ چکی تھی کوئی ایسا نظام وضع کرے جس میں ہارس ٹریڈنگ روکے۔ اگر آپ پی ٹی آئی میں اس وقت نشان لیتے ہیں 227 ریزرو سیٹیں کس کے پاس جائے گی؟ 70 سیٹیں نیشنل اسمبلی، باقی پروونشل گورنمنٹوں کے پاس ہے۔ اگر 227 سیٹیں آپ ریزرو ایک پارٹی سے لے لیتے ہیں تو ان کا کیا رد عمل ہوگا صدر کے الیکشن میں، سینٹ کے الیکشن میں؟ تو بجائے اس کے کہ اس کو فیس کرے، قانونی راستہ اختیار کرے، پریس کانفرنس کرا کے ججز کو اور اداروں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ یہ سپریم کورٹ پہ بھی حملہ آور تھے، یہ ہائی کورٹ پہ بھی حملہ آور ہوئے ہیں، یہ الیکشن کمیشن کو یرغمال بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ الیکشن کمیشن اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے، میں توقع کرتا الیکشن کمیشن خود بھی ایک سٹیٹمنٹ دیتا، لیکن الیکشن کمیشن سے کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں آئی۔ جتنے لوگوں نے، سیاسی رہنماؤں نے ہائی کورٹ کے ڈیسیجن کو کرٹیسائز کیا ہے، سب سے پہلے آپ کو بتائیں پاکستان کے 175 پولیٹیکل پارٹیز میں سے کبھی کسی نے الیکشن اسی طریقے سے ٹرانسپیرنٹ مینر میں نہیں کیے جس طریقے سے پی ٹی آئی نے کروائے۔ آج آپ کے سامنے پاکستان پی ٹی آئی کا عام ورکر الحمدللہ ایک چیئرمین کی حیثیت سے یہاں بیٹھا ہے۔ ہمارا اصل چیئرمین، ہمارا اصل لیڈر کل بھی جو تھا، آج بھی ہے اور کل بھی رہے گا، وہ عمران خان صاحب ہے۔ وہ چاہے جیل میں ہے چاہے باہر ہے، وہی رہنمائی کرتے ہیں اور وہی لیڈ کرتے ہیں۔ میں اس کے نمائندے کی حیثیت سے بیٹھا ہوں، اور آپ کو یہ ہم باور کراتے ہیں کہ آپ کے کیمروں کے سامنے ہمارا انٹائر پروسیس ہوا ہے الیکشن کا۔ ہم نے جتنے الیکشن کرائے اس پارٹی نے ہمیشہ فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ کرائے۔ الیکشن کمیشن کے پاس آئینی قانونی نکتہ تھا کہ الیکشن کمیشن کے پاس کوئی اختیار سماعت نہیں ہے ان معاملات کو دیکھنے کا۔ الیکشن کمیشن نے کہا کہ آپ کا چیف الیکشن کمشنر کی ریزگنیشن نہیں ہے، وہ چیف الیکشن کمشنر آلریڈی ریزائن کر چکا تھا اور سیکرٹری جنرل آلریڈی ریزائن کر چکا تھا۔ ہائی کورٹ کے جج صاحب نے 4 گھنٹے اس کیس کو سنا تھا۔ اس 4 گھنٹے کے سنے میں جتنے بھی آپ کے کیمرے والے موجود ہیں، پشاور والوں سے پوچھے، ان کے پارٹیوں نے صرف اس جج صاحب کو تپڑ نہیں مارے، اتنے سخت الفاظ اس وقت کورٹ میں بھی استعمال کیے تھے۔ ان سارے سیاسی رہنماؤں کو، یہ جو ریمننٹ پی ڈی ایم کے ہیں، ان کو اچھی طرح نظر آیا ہے کہ 8 تاریخ کو ان کے پلے کچھ بھی نہیں بچنا۔ یہ اپنے اپنی سیٹ آپ ہاریں گے انشاءاللہ تعالی اگر الیکشن فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہوئے۔ ان کو ان کا پتہ ہے، اس لیے ان کی صرف یہ کوشش ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس بلہ ہی نہ رہے، اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالی یہ صرف پی ٹی آئی کا نشان نہیں ہے، یہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام میں سے 70% عوام کی امنگوں کی نشانی ہے۔ یہ عوام کی بنیادی حق ہے کہ اس کے مطابق الیکشن کرے۔ سپریم کورٹ یہ قانون مولانا مودودی کے کیس میں 1964 میں سیٹل کر چکی ہے، بے نظیر کے کیس میں سمبل والے میں 89 میں سیٹل کر چکی ہے کہ کسی پارٹی سے سمبل لینا اس بات کا مترادف ہے کہ آپ نے اس پارٹی کو ڈیزالو کیا ہے، اور یہ اختیار صرف سپریم کورٹ کے پاس آرٹیکل 17 میں موجود ہے، کسی اور کے پاس یہ اختیار نہیں ہے۔ جس طرح آپ دیکھ رہی ہے، ساری قوم دیکھ رہی ہے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے، ایک مفروض شخص کو جو سزا یافتہ تھا، جس طرح سے اسے
ہیتھرو ایئرپورٹ پر ہمارے امبیسڈر نے سی آف کیا، وہ بھی تاریخ میں ایک لکھا جائے گا. جن کو گرفتار کر کے ڈپورٹ کرنا اس کا فرض تھا اس کو وہ ریسیپشن کر کے وہاں چھوڑنے جاتا ہے. اور پھر جس طرح سے اسلام آباد ایئرپورٹ پر بایو میٹرک مشین چل کے جاتی ہے ہائی کورٹ کی، کمال ہے. ایک طرف تو سابقہ وزیر اعظم کو ہائی کورٹ کے بایو میٹرک کمرے سے، ہائی کورٹ کے کمرے سے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے کمرے سے جس طرح اس کو تشدد کر کے گرفتار کیا جاتا ہے، اور جس طرح ہائی کورٹ کے عملے پر تشدد کیا جاتا ہے، وکلاء پر تشدد کیا جاتا ہے، اس کی ملکیت جو دروازے تو اور جو ٹیبل سے اور جو وہاں چیزیں موجود تھی کمرے کے اندر، جس طرح ان کو توڑا جاتا ہے اور توڑ پھوڑ کی جاتی ہے، اور اس پر جو ہے آج تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہے. حالانکہ سپریم کورٹ نے 11 مئی کو کہہ دیا کہ یہ غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر انہیں گرفتار کیا گیا اور ایکسیس ٹو جسٹس کی بنیادی حقوق کو ہی ڈینائل یہ کی گئی. تو اس کے بعد ان کے خلاف تو کوئی ایکشن نہیں ہوا ہے. اور پھر دیکھیں کہ جس طریقے سے ہم نے اور آپ سب نے دیکھا کہ جس طرح ان کے کاغذات نامزدگی منظور کیے گئے، انہی ضلع سبحانی کے جن کو لایا گیا ہے چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بنانے کے لیے، وہ کیسے آپ کاغذات نامزدگی منظور کر سکتے ہو؟ ہمارے تو امیدواروں کے، آج میرے داماد کو جو ہے اس کے ڈیرہ غازی خان سے عمر کھوسا کے پرپوزر اور سیکنڈر کو اٹھا لیا گیا ہے اور غائب ہے، ریٹرننگ آفیسر صاحب غائب ہو گئے، اور ان کے بھائی کے جو ہے وہ 2 پرچے اور درج کر کے کہا پہلے بیل کروا کے لاؤ، جو سب کا ایم پی اے سٹنگ تھا پی ٹی آئی کا. یہ سارے جگہ آل اوور پاکستان ہو رہا ہے یہ ہمارے ساتھ. یہاں جناب ضلع سبحانی کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے جاتے، اس کے باوجود کہ سپریم کورٹ نے انہیں 62(1)(f) میں تاحیات نااہل قرار دیا ہوا ہے، اور اس پر نظر ثانی بھی سپریم کورٹ سے خارج ہو چکی. اور پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں جو یہ شک تھی کہ جو 184(3) کی جو ہوگی، جو بھی کیس فیصلہ ہوں گے اس کی 30 دن کے اندر اپیل کا حق دیا گیا تھا، اسے بھی سپریم کورٹ نے مسترد کیا 8-7 کے ریشو سے. اس کو یعنی ریٹروسپیکٹیوٹی آپ اس کو نہیں دے سکتے. سو جس کا مقصود اور مطلب یہ ہوا کہ وہ پاسٹ اینڈ کلوزڈ ٹرانزیکشن کے زمرے میں آ کر وہ فائنلٹی اٹین کر گئی محترم نواز شریف صاحب کی نااہلی، تاحیات نااہلی. اب اگر کوئی ایک طریقہ تھا اس کو دور کرنے کا، کیونکہ وہ تو الیکشن ایکٹ کی 2017 کی جو ترمیم تھی وہ تو سامنے آ گئی، تابع آ گئی اس پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے وہ مسترد کرنے کے اس اپیل کی شک کو. سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی طریقے سے آپ نے اسے اہلیت دینی ہے یا اس فیصلے کو جو سپریم کورٹ کا ہے اس کو آپ نے اوور ریچ کرنا ہے تو ایک ہی طریقہ ہے کہ آرٹیکل 184 آرٹیکل 96 میں F1 میں 90(f)(1) میں آپ ترمیم کیجئے گا کہ جو 1C جو 1F کیا ہے کہ جو صادق اور امین نہیں ہوگا وہ تاحیات اس کو نااہل کیا گیا ہے، وہاں آپ ترمیم بھلے کر دیجئے گا کہ اس کی میعاد پرووائڈڈ کر کے کہ میعاد اس کی 5 سال ہوگی. آپ کو آئین ترمیم کرنا پڑے گا، صرف ایک ہی طریقہ ہے. اور چونکہ پارلیمان ہے ہی نہیں، آئین تو ترمیم ہو نہیں سکتا ہے. تو یہ ان کے تو بادشاہ سلامت کے جو ہے کاغذات نامزدگی سارے منظور کر لیے گئے، اور ہمارے کسی امیدوار کے ابھی تک جو ہے اعلان نہیں کیے گئے. اور کل جو آخری تاریخ ہے اس پر بھی دیکھیے گا کہ کس قسم کی یہ پاکستان کی تاریخ کی بدترین پری پول ریگنگ ہے. اور اس سوشل میڈیا کے زمانہ میں یہ کیا سمجھتے ہیں کہ دنیا جو ہے اس کو بالکل نظر انداز کر کے دیکھ نہیں رہی ہے، سبھی دیکھ رہے ہیں. سو اگر آپ نے یہی فیصلہ طے کر کے آئے ہو لندن پلان کے مطابق
کہ بادشاہ سلامت کو چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بنانا ہے تو پھر خدا را یہ کیوں اذیت اور کرب میں قوم کو ڈال رہے ہیں؟ جس طرح چیئرمین صاحب نے کہا اس سے انسٹیبلٹی بڑھے گی، پاکستان کی معیشت ڈوبے گی، اور یہ کوئی پاکستان کا جو بہی خار نہیں کر سکتا ہے۔ خدا را آپ نے لندن پلان کے تحت ایک ایک کر کے اس طرح اپنے کیسز کو تو بڑی سرعت کے ساتھ فیصلے کروا کے آپ بری ہو گئے، پوتر ہو گئے۔ تو کیا وہ پاناما لیگ کے جو پاناما میں جو انڈیپینڈنٹ جو ہے دنیا کے مانے ہوئے لوگ تھے جنہوں نے تصدیق اور تفتیش کی ساری دنیا کی، وہ صرف شریف خان والے کے بارے میں نہیں تھی، وہ باقی دنیا کے بھی تھے جو غیرت مند جو تھے جن کے بارے میں آئے وہ مستعفی ہو گئے۔ لیکن ہم نے وہ 6 جو آف شور کمپنیز تھی، کہتے ہیں جی نام نہیں ہے نواز شریف کا، نام نہیں، اور بھائی 6 آف شور کمپنیز جو شیل کمپنیز ہیں وہ ہے ہی آپ ہی کی، اور جس طرح سے منی لانڈرنگ ہوئی، جس طرح سے لیئرنگ ہوئی، جس طرح سے قاضی فیملی کے اکاؤنٹس میں پیسے ٹرانسفر ہوئے، جس طرح سے حسابدار کا کنفیشنل اسٹیٹمنٹ آیا، جس طرح سے براڈ شیٹ جو یعنی ایسٹس فائنڈنگ جو ایک نیب نے اس وقت کی نیب نے اپوائنٹ کیا تھا بین الاقوامی ڈیٹیکٹیوز کو، انہوں نے جو ان کی انہرٹس کی ساری پراپرٹیز، اور جس طرح سے پھر جے آئی ٹی بنی اور 10 والیوم سپریم کورٹ میں دیے گئے، وہ سب یہ کہتے ہیں رندی کی ٹوکری کی تھی وہ۔ تو پھر تو ماشاءاللہ آپ تو بہتر ہو گئے، اور بعد میں آپ دھرتی ماں کو لوٹنے کا جس طرح سے آپ نے ہر دفعہ مرتبہ کیا ہے، آپ چوتھی مرتبہ پھر لوٹ کے جا رہے ہیں، قوم دیکھ رہی ہے، اور اب لوگوں کو آپ نہیں بنا رہے۔ اتنی دھاندلی کے باوجود پری پولنگ کے 8 فروری ہونے دیں، الیکشن کو ٹرانسپیرنٹ کرنے دیں، پھر خائف کس لیے، ڈرتے کس لیے؟ یہ ساری آپ کی جو چل رہی تھی ابھی آپ کو دکھائی گئی ہے۔ بلے کے نشان کو کیا آپ چاہتے ہیں کہ دیکھیں پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش میں یہ کیوں کر سمبل رکھا گیا ہے؟ یورپ میں تو سمبل نہیں ہے کیونکہ وہاں سب ایجوکیٹڈ ہے، یہاں ہماری جو ان ایجوکیٹڈ ہیں، جو لکھنا پڑھنا بھی نہیں دیکھ سکتے، وہ نشان پر ہی ووٹ دیتے ہیں۔ تو آپ پاکستان کے غریب آدمی کو، کسان کو، مزدور کو، دہقان کو، ایک محنت کش کو آپ اس کے بنیادی حق سے محروم کرتے ہیں جب آپ سمبل کو ہٹا دیتے ہیں۔ اور یہ خوش نہ ہو، کل کو شیر کی باری آ سکتی ہے، پرسوں تیر کی باری آ سکتی ہے، تو یہ کب تک کھیل تماشا آپ کرتے رہیں گے؟ اس ملک کی جمہوریت کے ساتھ کھلواڑ کرتے رہیں گے۔ اصل میں اللہ صاحب نے اپنے نوٹ میں لکھا کہ 47 سے ہم جو کھلواڑ کر رہے ہیں اس ملک کی جمہوریت کے ساتھ، کسی کو پھانسی دے دیتے ہیں، کسی کو تاحیات نااہل کرتے ہیں، کسی کو آج ہم نے پابند سلاسل کیا ہوا ہے، یہ جمہوریت کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے، اور اب جو کچھ ہو رہا ہے یہ جمہوریت کا جنازہ نکالنے کے مترادف ہے۔ خدا نہ ہوش کے ناخن لیں اور ملک کو آگے چلنے دیں، تاکہ ملک جو ہے عوام کا ہے، عوام ہی کی ریاست کو اگر دیکھیں تو ریاست وجود میں ہی تبھی آتی ہے جب آپ الیکشنز کروا کے ان کے نمائندوں کو ان کی حق حکمرانی، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کتابیں دے دیں۔ جب تک آپ ملکیت عوام کو ان کے مسائل، ان کی حکمرانی پر نہیں دیں گے، تب تک جو ہے آپ کا ملک آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ اور پھر آیا آرٹیکل 5 میں لکھا گیا کہ وفاداری آئے عوام کے ساتھ اور تابعداری آئین کے ساتھ، یہ لازم کر دی گئی ہے ہر پاکستانی پر، چاہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہو، چاہے وہ فوج کا سربراہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، صدر ہو یا ہو، سو تابعداری اور وفاداری عوام اور آئین کے ساتھ ہے۔ تو اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے الیکشنز کو فیئر اینڈ فری ہونے دیں، تبھی ہمارا مملکت جو ہے وہ انشاءاللہ ترقی کر پائے گی۔ تھینک یو۔ کوثر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو الیکشن کمیشن نے آر او کا معاملہ سنبھال کر چیلنج کیا سپریم کورٹ میں، ہم یہ دیکھتے ہیں، قوم یہ دیکھ رہی ہے کہ سندھ کے چیف الیکشن کو تبدیل کر دیا ایک جماعت کے اعتراض کے اوپر ایم کیو ایم کو، جبکہ یہاں پر ایک آر او کا معاملہ تھا، اس کا تبدیل کیا جاتا، اس کو چیلنج کرنے سے کیا پیغام دیا جاتا ہے؟ دیکھیں یہ تو آپ کے سامنے ہے کہ اس وقت جو آر اوز ہیں، ریٹرننگ آفیسرز ہیں، وہ ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر یا اے ڈی سی جیز ہیں ایڈمنسٹریٹو ہائرارکی میں، ان کے تو جس طرح سے شاہ محمود قریشی کو جب سپریم کورٹ نے بیل لی تو ان کو جس طرح سے دھکے دیے گئے، وہ دراصل شاہ محمود قریشی کو دھکے نہیں دیے گئے،
وہ سپریم کورٹ کو دھکے دیے گئے, سپریم کورٹ کے اس حکم کی تجلیل اور تصدیق کی گئی ہے, اور ایک ڈپٹی کمشنر جو ہے اسلام آباد وہ اس کا ڈیٹینشن آرڈر کر رہا ہے, 5 مینٹیننس آف پبلک آرڈر آرڈیننس. صرف اس کا نہیں ہے, بے شمار ڈپٹی کمشنرز کے آرڈرز ہیں. آج تک پرویز الہی کو چھوڑا ہے انہوں نے, وہ اس کو بھی دھکے دے رہے ہیں, ایک عدالت سے دوسری عدالت, دوسری سے تیسری عدالت ہے. اور یہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج صاحب نے آپ دیدہ ہو کر کہا کہ ہمارے پاس اگر مخلصی لینی ہے تو جائیں جا کر ٹی وی پر اپنا بیان دیں, ہمارے پاس کیا لینا ہے. اس حد تک جو ہے بے بسی کبھی عدلیہ کا تضحیق نہیں ہوئی تھی جو یہ پی ڈی ایم کی حکومت نے کی, یا چیئر ٹیکرز جو ہیں, یہ چیئر ٹیکرز نہیں اب رہے, یہ چیئر ٹیکر یہ تسلسل ہے اس کا, کنٹینیو کی ہے اس کی. اور یہ جس طرح سے تذلیل اور تضحیق کر رہے ہیں آئین کی بھی اور عدلیہ کی بھی, یہ ریٹرننگ آفیسر کو دیکھیں, جب تک یہ جوڈیشل آفیسر نہیں بنیں گے, جوڈیشل آفیسر میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی کوئی, لیکن قدرے بہتر ہوتے ہیں, اس لیے کہ ان کی ٹرانسفر پوسٹنگ اور ان کی تنزلی وہ اور تقرری وہ ایگزیکٹو کے اختیار میں نہیں ہوتی ہے, وہ جوڈیشری کے اپنے اختیار میں, چیف جسٹس اور ایڈمنسٹریٹر. جی تو اس لیے بیرسٹر صاحب آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی, آپ دعویٰ کرتے رہے کہ پی ٹی آئی 2/3 لے گی, لیکن آج پریس کانفرنس سے ایسا لگتا ہے کہ نون لیگ کا کوئی خوف ہے, اس لیے آپ نہیں, ایسا بالکل نہیں ہے. ہم تو چاہتے, دیکھو اگر کسی بھی پارٹی کا ہمیں ہوپ نہیں ہے, اور ہم تو چاہ رہے ہیں کہ کوئی انکنٹیسٹ الیکشن نہیں چاہ رہے, ہم تو چاہتے ہیں مقابلہ ہو. بالکل دیکھو ہوپ ان پہ طاری ہے, اور مریم نو میسج دے دینا 8 فروری کو انشاءاللہ اس کا رول ہوگا نانی والا, شیز آؤٹ آف اٹ. اب یہ تسلی رکھ لیں, ان لیڈروں کو دیکھے, بلاول نے 10 پوائنٹ دیے, بتا دیجیے گا رول آف لا کا کوئی ایک پوائنٹ اس میں ہے, بتا دیجیے گا اس میں کوئی کرپشن کے خلاف کوئی ایک پوائنٹ ہے. نواز شریف جس گھبراہٹ میں آ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں, وہ اپنا رونا روتا ہو کہ 1990s کی الیکشن میں اور 1990 کی پالیٹکس میں ابھی بھی وہ پھنسا ہوا ہے, وہ باہر نہیں نکل رہا. ہر بار آپ کو وہ کہتا ہے میری حکومت کیوں ختم ہوئی, میری حکومت کیوں ختم ہوئی. وہ آپ کے لیے, آپ کے فیوچر کے لیے کوئی سوچ نہیں رکھتا. ہی از ناؤ گون, وہ از اے ہسٹری بن چکا ہے. ہم صرف یہ چاہ رہے ہیں عدالت کے سامنے کہ سب سے بڑا ٹیسٹ اس وقت عدلیہ کا ہے. اگر عدلیہ نے اپنا رول پلے نہیں کیا, اس کریٹیکل ٹائم پہ انٹروین نہیں کیا, تو حالات بد سے بدتر ہوتے جائیں گے. اس لیے ہم وقتاً فوقتاً ان کو یاد دہانی کرا رہے ہیں کہ پلیز اس کا ادراک کر لیں. کل جس طریقے سے انہوں نے پیدر پہ آرڈر کر لیے, یہ عدلیہ پہ اٹیک ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں, آپ سارے لوگ موجود تھے, پروسیڈنگ کیسی تھی, 4 گھنٹے وہاں پروسیڈنگز ہوئی ہے. جج صاحب نے ہر چیز کو اس کو پرکھا ہے. کیا عدالتوں کی کارروائیوں میں آپ اتنا مداخلت ڈالتے ہیں؟ جب پہلے بھی یہ کہتے تھے فل بینچ کراؤ, تو فل بینچ بناؤ, پر یہ ججز نہیں بیٹھیں گے. اور یہ جب سپریم کورٹ بیٹھتا تھا الیکشن کے سلسلے میں, یہ اس باغ دوڑ کے لیے پارلیمنٹ جاتے تھے, اور پارلیمنٹ سے حملہ آور ہوتے تھے سپریم کورٹ پہ. وہ مسہیب دوبارہ نہ ہو, اس لیے ہم نے یہ امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ آپ یہاں پر آ کے نہیں مل رہی, لیکن وزارت صاحب نے کہا ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی پروجیکشن ہو رہی ہے, کیا جواب دیں گے؟ اور وہ سب سے بڑا سوال ہے کہ سر آپ نے پاکستان تحریک انصاف کو بیان تو کر لیا ہے, لیکن اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ مظاہر 2 گروپ ہے, ایک شیخ افضل صاحب کا ہے اور ایک شیخ شاہین کا ہے. آپ کس گروپ کا ہیں؟ دیکھیں وہ پارٹی میں کچھ ایسی باتیں نہیں ہے, اس کا کیا, لیکن ہماری جو پروجیکشن ہے, دیکھو عوام میں الحمدللہ بہت پذیر آئی ہے, وہ آپ سب لوگوں نے دیکھا ہے, ہر جگہ پی ٹی آئی کی پذیر آئی, اور ہمارا کمپین چل رہا ہے. ہم تو سٹرگل کر رہے ہیں رول آف لا کے لیے, سپریمیسی کے لیے, کانسٹیٹیوشن کے لیے, اسی لیے ہم بار بار یاد دہانی کرا رہے ہیں. جس طرح آپ نے کہا کہ یہ سپریم کورٹ کے حکم کو دھکے مارے گئے, تو سر کیا یہ ان کے نااہلی نہیں ہے؟ آپ کو لگ رہی کہ چیف جسٹس آف پاکستان ایک کوشچن کریں تاکہ سمجھ دیکھیں بالکل یہ توہین ہے. انہوں نے سوال کیا, ایک منٹ, یہ بالکل توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے. اسی لیے بیرسٹر صاحب نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کو اور عدلیہ آن ٹیسٹ ہے. عدلیہ کو چاہیے کہ اپنا فعال کردار ادا کرے اور اس چیز کو بند کرے. خدا حاکم بدہن, لوگ اگر اپنے ہاتھ میں چیز لیں گے تو پھر کیوس ہوگا, یہ سول سٹرکچر جو ہے سوسائٹی کا یہ ڈسٹرب ہوگا. اسی لیے یہ جو انہوں نے فرمودات کیے, دھکے مارے ہیں, سپریم کورٹ کی بے عزت کیا ہے, سپریم کورٹ کے حکم کو بے عزت کیا ہے جب انہوں نے بیل لی ہے, اور اس طرح سے ڈپٹی کمشنر صاحب آرڈر کر رہے ہیں.
बिल्कुल शरीयत तौहीन अदालत आती है और सुप्रीम कोर्ट को इसमें नोटिस लेना चाहिए। अब ये बताएं कि दूसरे जवेद साहब ने कॉलम लिखा है कि पीटीआई की जानिब से जो बुकला को कागजात नामजद की जमा कराने के लिए बड़ी तादाद सामने आई है, टिकट जारी किए गए, वो चकवाल में बैठा हुआ शख्स एक प्लान रहा है, तो अभी भी पीटीआई को वही डायरेक्शन दे रहे हैं चकवाल से बैठे हुए शख्स? नहीं, देखो हमें कोई डायरेक्शन नहीं दे रहा। पीटीआई वाहिद पार्टी है जिसमें कंप्लीटली डेमोक्रेसी है, और इसीलिए तो हम टिकटों के सिलसिले में खान साहब से कंसल्टेशन के सिलसिले में पिटीशन भी गुजारी है। हमारी कमेटियां बनी है, पार्लियामेंट्री बोर्ड बड़ा है, हमारे नीचे वर्करों सपोर्टरों से लेकर के प्रेसिडेंट से, रीजनल प्रेसिडेंट से, फिर हमारी कमेटी ने, कोर कमेटी ने, इन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया। हमारे वो सारे लीडर साहिबान जो पार्टी के लीडर्स है, गुज़श्ता मई से लेके ऑनवर्ड्स वो अभी तक कारब के फौतगियों में शरीक नहीं हो सके, पढ़ सके, बहुत सख्त हाथ में उन्होंने बहुत बड़ी वो काम किया है इसके सिलसिले में। तो बड़ा थारोली हमने देखा, इंशाल्लाह 2-3 दिन में वो हम अनाउंस करेंगे। क्लियर होगा, कोई डायरेक्शन नहीं है। सर ये बताइए कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ा फैसला आया है, 3 MPU के तहत उनका ये कहना था कि डीसी को इख्तियार ही नहीं है गिरफ्तारियों का। तो डॉक्टर मजारी, शहरयार अफरीदी, अली मोहम्मद खान, मुतअद्दिद पीटीआई रहनुमा गिरफ्तार हुए, उसके तहत अब डीसी के खिलाफ कोई कार्रवाई की जा सकती है? जो देखिए, डीसी के खिलाफ कार्रवाई तो अलग बात है, लेकिन सुप्रीम हाई कोर्ट ने जो फैसला किया बहुत अच्छा फैसला है। यस, कोई इख्तियारात फेडरल गवर्नमेंट से तफवीज नहीं हुई थी, तो उन्होंने लीगल इशू का फैसला कर लिया, बहुत अच्छा है। इवन अदरवाइज अगर उनके पास इख्तियार होता तो मैं समझता हूँ डीसी के पास किसी भी वक्त में कोई ऐसा मवाद नहीं था जिसको बेस बना करके आप किसी बंदे को डिटेन करें। देखो, आज़ादी सबसे बड़ा बुनियादी हक है, और अदालतें हमेशा से इसका तहफ़्फ़ुज़ करती है और बड़ा फौरन करती है। आपने देखा होगा हेबिस कॉर्पस की पिटीशन वाहिद पिटीशन होती है, कोई भी बंदा फाइल कर सकता है कि कोई फलां बंदा को कहाँ हिफ्ज़ बेजा में रखा गया। ये बेजा में आता है, तो इसलिए ये जरूरी ये कहिएगा कि शेख रशीद अहमद साहब के साथ आपकी है? देखिए, वो हम उसका जिक्र कर चुके, उसका जिक्र कर चुके। कहा कि साहब ने कहा कि प्री पोल मीटिंग हो रही है इस वक्त, बिल्कुल हो रही है। इन्वायरमेंट में अगर इलेक्शन हुए तो क्या आप इसको रिजल्ट तस्लीम करेंगे, नतीजे तस्लीम करेंगे इलेक्शन के? देखो, ये टू अर्ली है। हम यही तो वार्न कर रहे हैं कि अगर ऐसे हालात रहे तो अगर आप इस तरह से कराते हैं, अदरवाइज जो केयर टेकर सेटअप है उनका मैंडेट ही यही है आईन के मुताबिक और लॉ के मुताबिक कि वो फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराए, वो पार्टी ना बने। जिस तरीके से ये दौरे कर रहे, तो ये तो गुज़श्ता हुकूमत की एक एक्सटेंशन है, लेकिन डिस्पाइट ऑल ऑड्स हम ये नहीं कह रहे कि इलेक्शन ना हो। हम तो थ्रू सुप्रीम कोर्ट जाते रहे, 3 पिटीशन है सुप्रीम कोर्ट, 7 पिटीशन है हाई कोर्ट कि इलेक्शन वक्त पर हो, इलेक्शन बर वक्त हो, फ्री फेयर हो, सारी पॉलिटिकल पार्टीज उसमें पार्टिसिपेट करें, और इसी प्रोसेस में हम रखेंगे। तो हम इसलिए अदलिया से कह रहे हैं कि आपने जब ये ऑर्डर किया है कि वो एग्जेक्टिव RO चलते रहे, फिर सुप्रीम कोर्ट ये भी साथ साथ ऑर्डर करे कि वो लोग जो इसको मेंटेन कर रहे हैं और डील कर रहे हैं वो फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करा रहे हैं। ये बताइएगा कि आज आप बिलावल साहब पे तनकीद करें, आप 30-32 साल के हो गए, 23-24 साल के थे तो उनको आप चेयरमैन मानते थे दोनों, उस वक्त दोनों ने तनकीद क्यों नहीं की? दूसरी बात, ये पीटीआई के साथ जो हो रहा है जुल्म हो रहा है, यही कुछ 2018 में जनरल फैज और जनरल बाजवा कर रहे थे उस वक्त। देखें, पहली बात तो ये कि 2018-2024 के इलेक्शन को कंपेयर न करवा ले। 2018 में मुझे बता दें कौन सा पॉलिटिकल लीडर था, कौन से पॉलिटिकल पार्टी से इनकी कोई पिटीशन आई थी, कौन सा बंदा था जिससे कागजात छीने गए हो, कौन सा बंदा था जिसके प्रपोजर सिकंदर को रोका गया हो, कौन सा लीडर है जिस छुपा हुआ हो, कौन सा लीडर है जिसको जेल में रखा गया हो, कहां हुआ है? ये अपना केस पुटअप नहीं कर सके। इसके पास उस वक्त भी मेजॉरिटी नहीं थी, इनके पास उस वक्त भी वोटर नहीं थे, अभी भी उनके पास वोटर नहीं है। ये देख लेना, जो अपने आप को लीडर समझते हैं, फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराओ और इंशाल्लाह 8 तारीख को पब्लिक बोलेगी, ये अवाम फैसला करेंगे। मैं अभी भी सोचता हूँ इसमें भी ज्यादातर पीटीआई दे ही वोटर है, इंशाल्लाह ताला इनको शिकस्त होगी। के हवाले से टिकटों के नाम की फहरिस्त के फाइनलाइज के लिए इमरान खान से कब मुलाकात करेंगे और क्या? देखो, ऑर्डर की कॉपी आएगी तो इंशाल्लाह जल्द पे करेंगे। आपके जिन मेंबरान की के हवाले से उनको रिनोमिनेट किया जा रहा है, जिनके कागजात की नामजदगी जमा नहीं हुए, उनके लिए आपका क्या राय? देखो, वो हाई कोर्ट में भी हम जा रहे हैं, हाई कोर्ट ये पिटीशन लेके आए और पिटीशन इलेक्शन कमीशन के नोटिस में लेके आए हैं। अगर वो कल तक जो भी ऑर्डर आ जाते फिर हम उसको हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे।